الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل، على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق، وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے درس القرآن میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 سے سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے امور انتظامیہ بیان فرمائے، یعنی معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے ہر انسان کی عزت، جان، مال، ہر ایک چیز کی حفاظت کے لیے کون کون سے قوانین وہ مناسب رہیں گے، ان میں سے 2 کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا۔ ایک قانون کا نام ہے قصاص، یعنی جس نے جتنا کسی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، تو وقت کی اسلامی حکومت اسی قدر ہی اس کو بدلہ لے کے دینے کی جوابدہ ہوگی۔ اس کی تفصیل اپنی جگہ پہ میں پچھلے درس القرآن میں کر چکا ہوں۔ اور دوسرا امور انتظامیہ میں سے ایک امر یہ تھا کہ وصیت کا شرعی اصول اور قوانین کیا ہے، کہ وصیت کرے تو کون کرے اور کس طرح کرے، کس کے لیے کرے، اور اس کی قانونی اور شرعی حیثیت کیا ہے۔ ان 2 چیزوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اور ساتھ میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ 2 امور انتظامیہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک امر مصلح کو بیان فرمائیں گے۔ امر مصلح کسے کہا جاتا ہے؟ کہ مصلح اصلاح کرنے والا، یعنی جس سے نیکی کرنے کی اور قوانین پر عمل کرنے میں انسان کو مدد ملتی ہے، نیکی کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں امر مصلح۔ تو آج کا جو درس ہے ہمارا وہ امر مصلح کے بیان سے شروع ہو رہا ہے، اور آج کا جو امر مصلح ہے وہ ہے روزہ رکھنا، روزے کی فرضیت اور روزے کی تاریخ اور روزے کو فرض کرنے کا مقصد۔ اس لیے کہ وراثت کے بارے میں وصیت کرنا
اور جو وصیت کر رہا ہے اور جس کو وصیت کی جا رہی ہے، موقع پہ ایک آدمی ہے، دو آدمی ہے، تو یہ ایک اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپس میں کوئی مل ملاپ کر کے کسی تیسرے کا حق مارنے کی کوشش کریں، تو ساتھ ہی روزے کا بیان فرمایا خیال کرنا رب تعالیٰ وہ ذات ہے کہ ساری کائنات سے تم چھپ سکتے ہو لیکن اپنے رب سے نہیں چھپ سکتے۔ یہ کیفیت کب پوری ہوگی یا یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ فرمائے اس کے لیے میں نے ایک پریکٹس کروائی ہے ماہ رمضان کے روزے فرض کر کے، کہ روزے کی حالت میں جیسے انسان ہر ایک سے چھپ بھی جائے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تنہا ہے، لیکن روزہ دار کھانا پینا ہر ایک چیز سے دور رہتا ہے۔ سو کیوں رہتا ہے؟ کہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ میں ہر ایک سے چھپ سکتا ہوں لیکن اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ تو یہ جو وراثت کے احکامات ہیں اور دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہے، پر میں اس میں بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل میں کامل یقین ہو کہ ساری کائنات کو میں داؤ لگا سکتا ہوں اور ہر ایک آدمی کو اپنی زبان کی تیزی سے مطمئن کر سکتا ہوں، لیکن رب سے تو میں نہیں چھپ سکتا نا، وہ میرے اندر کی جو بات ہے وہ تو ہر ایک جانتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک پریکٹس کے طور پر یہ ماہ رمضان کے روزے فرض کیے، تو اس نسبت سے درمیان میں روزوں کا ذکر فرمایا، اور روزوں کا ذکر جیسے ہی ختم ہوگا آگے پھر وہی آ جائے گا بات، اور وہی امر دوبارہ سے دہرائیں گے اللہ تعالیٰ کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، فرمایا کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب وہ باطل طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں اپنی جگہ پہ اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ امر مسرع کا بیان ہے، ذرا اس کو دیکھیے گا، ماہ رمضان کے روزے اور اس کی فرضیت اور اس کی تاریخ اور اس کا مقصد اور پھر اس کے مسائل کو دیکھتے ہیں، دیکھیے گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلی چیز کہ روزہ میں اللہ تعالیٰ نے فرض کس پہ فرمایا؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، اور روزے کو فرض کرنے کی حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی کی کیفیت آ جائے، کہ جیسے روزے کی حالت میں ہر قسم کے جائز کام سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہو، یہ ایک مہینہ تمہاری ٹریننگ ہے، تمہاری پریکٹس ہے، لعلکم تتقون، اور یہ تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے، رب کا ڈر پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکو، تو لعلکم تتقون مقصد فرمایا۔ اچھا جی، آگے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے، ماہ رمضان کے گنتی کے چند دن ہے۔ اب دو مطلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ گنتی کے چند دن ہے کہ ہر آدمی گن رہا ہوتا ہے، 1 2 5 7، آج 10واں روزہ ہے، 20واں روزہ ہے، ایک، یا دوسرا مطلب جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے، ایام معدودات، وہ 30 یا 29 دن ہے جو گننے میں ہی ٹائم نہیں لگتا، گزر جاتے ہیں جلدی۔ اچھا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پہلے فرمایا کتب علیکم الصیام،
اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے۔ اہل ایمان کوئی بھی ہے، جس حالت میں ہر ایک پہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب آسانی کے لیے بیان فرما دیا، فرمایا فمن کان منکم مریضا، تم میں سے اگر کوئی آدمی بیمار ہے، ایک او علی سفر، یا سفر پہ ہے، تو فعدۃ من ایام اخر، وہ ماہ رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں اپنی گنتی پوری کر لے۔ دو آسانیاں آ گئی۔ تیسرے نمبر پہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور بھلا وہ آدمی جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تو فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو اس کے لیے روزے کا فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تم میں سے جو شخص بھی نیکی کرے گا تو اس کے لیے اپنے لیے بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی حالت سفر میں اگر سفر تکلیف دہ نہیں ہے، یا ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس میں تم روزہ برداشت ہی نہ کر سکو، چھوڑی بہت بیماری ہے، تو فرمایا ان تصوموا خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے کہ روزہ رکھو، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ یہ تو ہو گیا نا اس کا بالکل سمپل ترجمہ۔ اب سمجھیے گا روزے کی فرضیت، اور ساتھ میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے رخصت دی ہے کہ کون روزہ نہ رکھے، کس حالت میں نہ رکھے، تو چند ایک باتیں ہیں وہ ذہن نشین کر لیں۔ ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت کریمہ میں یہ بات آ بھی رہی ہے، تو میں یہی کر دیتا ہوں تو دونوں باتیں واضح ہو جائیں گی۔ یہاں فرمایا کہ روزہ جو ہے ہر ایک پہ فرض ہے، اور اگلی آیت میں بھی یہی فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو شخص اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پائے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، سوائے ان چند ایک کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ ان میں سے یہ ہے، پہلا آدمی ہے مریض، اور دوسرا آدمی ہے مسافر، اور تیسرا اس میں سے ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب مریض کون سا، مسافر کون سا، یا تیسرا جو ہے وہ کون سا ہوگا؟ مریض شریعت کی زبان میں اسے مریض کہا جائے گا کہ جسے کسی مستند ڈاکٹر نے، جو باقاعدہ طور پر ڈاکٹر ہو، جسے کسی مستند ڈاکٹر نے یہ بات کہی کہ اس بیماری میں آپ روزہ نہ رکھیں، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا پھر آپ کے جسم کا کوئی حصہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، یا تیسرے نمبر پہ آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کے یہ کہہ دیا کہ آپ نے یہ روزہ نہیں رکھنا۔ کب تک نہیں رکھنا؟ جب تک کہ بیماری ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ تو اب شریعت اس مستند ڈاکٹر یا مستند حکیم جو ہے، جسے باقاعدہ طور پر لکھا پڑھا ڈاکٹر کہا جاتا ہے، تو سو اس کی بات کا اعتبار کرتی ہے، اور اب اگر اس آدمی نے حالت مرض میں روزہ نہیں رکھا تو سو اس کو مجبور سمجھا جائے گا، اور کیا ہوگا کہ جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو باقی دنوں میں، ماہ رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں روزوں کی گنتی کو پورا کر لے۔ 5 رہ گئے، 6 رہ گئے، 7 رہ گئے، ایک ایک کر کے رکھتا رہے۔ مسلسل رکھنا بھی لازم نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب 6 روزے چھوٹے تو اب مسلسل رکھے گا، نہ، مسلسل رکھنے بھی لازم نہیں ہے، بل اس نے گنتی پوری کرنی ہے، 6 7 5 2 جتنے بھی رہ گئے۔ دوسرا ہے حالت سفر، کہ حالت سفر میں سو روزہ نہیں رکھنا اس نے۔ تو حالت سفر کیا ہے؟ تو وہ جو شرعی سفر ہے
کہ جس پر نماز قصر ہو جاتی ہے، کہ جس سفر پہ نماز کا پڑھنا کم ہو جاتا ہے، وہ شرعی سفر، اتنے سفر پہ روزے کے اندر بھی رعایت مل جائے گی۔ اب شرعی سفر ہے 48 میل، کم سے کم سفر کی مقدار ہے 48 میل، وہ تقریباً 78 کلومیٹر بنتا ہے، 78 کلومیٹر۔ تو مقصد کیا ہے کہ اب اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلا ہے اور یہ کم سے کم سفر کی مقدار ہے، اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، تو اپنے گھر سے نکلا، اس سے زیادہ سفر کے ارادہ کر کے، مثلا یہاں سے سرگودا جانا ہے، لاہور جانا ہے، اسلام آباد، فیصل آباد جو دور ہے وہاں، تو جیسے ہی اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکلے گا یا شہر کی حد ختم ہوگی، شہر کی حد سے باہر نکلے گا، سو اس کا سفر شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد جتنی بھی نمازیں آئیں گی تو وہ ساری قصر نماز پڑھے گا۔ جی نہیں، 20 کلومیٹر سفر نہیں ہے اس جگہ دوتے آپ علیہ السلام نے دور جڑا ہی نا سفر کے ہمارے پاس یہ کلومیٹر اور یہ پیمانے ہیں نا، مثلا کلومیٹر ہے، میل ہے، تو آپ علیہ السلام کے دور کا جو پیمانہ تھا، کیا نام تھا اس کا؟ جی کو نہیں، اچھا چلے ابھی ذہن میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں 20 کلومیٹر کا کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے مختلف احادیث کرام کو دیکھ کے، تو اس میں کچھ لوگوں کو جو تھوڑا اس بات پر ہوئے نا، ڈاؤٹ ہوئے یا شک ہوئے یا تھوڑا کوئی اپنی زبان میں کہتے ہیں بھلیکا لگ گئے، وہ اس بات میں ہوئے کہ پچھلے دن بھی ایک حدیث آئی ہے کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ شریف سے نکلے تو ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قصر نماز پڑھی، تو وہاں قصر پڑی، تو وہاں تک آپ سلام آئے تو قصر ہی ہو جاتی ہے، تو ذوالحلیفہ اور مدینہ تو تھوڑا سا فاصلہ ہے، تو اس لیے یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو ذوالحلیفہ پہ آ کے نماز قصر فرمائی ہے، وہ آپ ذوالحلیفہ تک نہیں آ رہے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تو حدیبیہ کے مقام پہ جب جا رہے تھے تو وہ مکہ کا تھا نا، تو وہ اصل سفر کی مقدار دیکھنی ہے۔ اور دوسری طرف کہ جب آپ اپنے شہر کی حد سے نکل گئے باہر، تو آگے جو جگہ بھی آئے، جس جگہ پہ بھی نماز کا وقت ہو تو سو۔ تو کراچی شہر میں کون سا سفر ہوگا؟ شہر اپنے جو شہر کا رہنے والا ہے، کراچی کا جو رہنے والا ہے رہائشی، تو کراچی جب چھوڑے گا 50-60 کلومیٹر باہر نکلے گا، کراچی جو پورا اس ایریے میں ہے اتنے بڑے میں، جب اس شہر سے نکلے گا تو اس کا سفر شروع ہوگا۔ جی جی ٹھیک ہے، اچھی بات۔ تو جب شہر اپنے شہر کی حد سے باہر ہوا تو اس کا سفر شروع ہوا، سو اس کے بعد جو نمازیں آئیں گی وہ قصر نماز ہی پڑھے گا۔ ایک دوسری اس میں تفصیل یہ ہے کہ جس جگہ پہ وہ جا رہا ہے، اگر وہاں اس کا قیام، وہاں اس کا ٹھہرنا 15 دن سے کم مقدار میں ہے، 14 دن ہے، 13 دن ہے، 12 دن ہے، 15 دن سے کم ہے، تو اس صورت میں وہاں پہنچ کر بھی نماز قصر ہی ادا کرے گا۔ اور اگر وہاں اس کا ٹھہرنا 15 دن یا اس سے زیادہ کا ارادہ ہے، تو پھر جب وہاں پہنچے گا تو وہ مکمل نماز ادا کرے گا۔ مکمل نماز کا بھی سمجھ لیں کہ کس طرح جو قصر نماز ہے وہ ہے فرائض کے اندر اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے، فرائض میں رعایت دی ہے۔ صبح کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 کی بجائے 2 فرض ہیں، عصر کے 4 کی بجائے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہی ہیں، اور عشاء کے 2 فرض اور 3 وتر ہیں۔ 2 فرض اور 3 وتر، باقی جو ساتھ میں سنتے اور نوافل ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر ٹائم ہو تو پڑھ لے، اگر نہ پڑھے حالت سفر میں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب فرض زیادہ درجے والی چیز ہے، اس میں کنسیشن مل گئی ہے، رعایت مل گئی ہے،
تو سو جو اس سے کم درجے والی وہ تو خود بخود معاف ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ وہاں جا رہے 15 دن سے زیادہ دیر ٹھہرنے کا آپ کا مطلب کہ ارادہ ہے، تو اس صورت کے اندر آپ پھر مکمل نماز پڑھیں گے۔ اور حالت سفر میں اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب مقیم ہے یعنی وہاں کا رہائشی ہے، اور آپ حالت سفر میں ہیں، تو امام صاحب نے جتنی نماز پڑھائی ہے سو آپ مکمل نماز پڑھیں گے۔ مکمل سے مراد 4 فرض ہے تو 4 فرض ہی پڑھیں گے، 2 فرض ہے تو سو 2 فرض ہی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کرنا کہ 2 فرض آپ اپنے پڑھ کے سلام کر کے جائیں۔ ہاں، یہ اس صورت میں ہوگا کہ آپ مسافر ہیں اور خود امامت کروا رہے ہیں، اور پیچھے والے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں جی، مقیم ہیں، تو آپ پھر 2 فرضوں کے بعد سلام کر دیں گے آہستہ، اور کہہ دیں گے پچھلوں کو کہ جی میں مسافر ہوں، اپنی نماز مکمل کر دیں۔ تو بعد کے لوگ جو ہیں جیسے آپ کی نماز رہ جائے تو پڑھتے ہیں، تو بعد والی 2 رکعتیں جو ہیں وہ خود اپنی پڑھ لیں گے تمام حضرات، اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو ماہ رمضان کے روزوں کے لیے بھی سو یہی ہے کہ اتنا سفر ہو، اتنے سفر کی مقدار ہو، اور آپ جا رہے ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ اس سفر کے دوران روزہ نہ رکھیں۔ جی 15 دن والا ہوں اتوں آن کے مکہ شریف اگر انہاں 15 دن ٹھہرنا ہے تو سو اودا مقیم ہو ویسے ہوتے، اگر 15 دن تو گھٹ رہنا ہے تو اتنے بھی مسافر رہ سکتے، ادھر بھی مسافر رہ سکتے۔ جی نہ وہ اتوں گئے مکہ شریف، ٹھیک ہے، مکہ شریف پہنچے اس رہے ڈا دیہڑ، اتنے بھی مسافر ہوں ڈا دیہڑ اس تو بعد مدینہ شریف گیا، اتنے رہی 8 دیہڑ 7 دیہڑ، اتنے بھی مسافر۔ جی جی، یعنی ایک جگہ دوتے 15 دیہڑ دی نیت دے نال رہنا ضروری ہے۔ ہاں یہ مثلا کہ تو سائیں تو گئے ہو لاہور، آپ لاہور جاتے ہیں کسی مریض کے ساتھ، آپ کو پتہ نہیں ہے میں نے کتنے دن ٹھہرنا ہے وہاں پہ، اندازہ نہیں ہے 10 دن ہے، 5 دن ہے، 7 دن ہے، 6 دن ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کی نیت ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح پتہ نہیں ہے اور آپ چاہے 10 20 30 مہینہ بھی گزار دیے حالت قصر میں ہی ہوں گے، قصر نماز ہی پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کتنے دن ٹھہرنا ہے۔ اور دوسری طرف جی حالت جنگ وہ ایک جگہ دے تا نہیں نا، حالت جنگ سفر دے وچ ہی جہاد دے وچ تا قصر نماز ہی ہوندی ہے، کیونکہ حالت سفر ہی ہوندا ہے۔ جی جی قصر نماز تو پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم ہے، کس ٹائم حالات ٹھیک ہو سن، کس ٹائم واپس ہوئے، حالت پتہ نہیں، تو اس دی وجہ تو قصر نماز ہی پڑھتے رہے اسی طریقے سے۔ تو اس میں حالت سفر میں روزہ جو ہے وہ معاف ہوگا۔ معاف کس طرح ہوگا کہ حالت سفر میں نہ رکھیں، باقی دنوں کے اندر روزے کی کیا کر لیں، قضا کر لیں۔ اچھا اسی طرح یہ جو صرف معاف کا لفظ جو میں نے بولا ہے، اس کے ساتھ ہی مجھے مسئلہ اور ذہن میں آ گیا، مثلا عورتوں کے لیے کہ عورتوں کے جو خاص ایام آتے ہیں ہر ماہانہ یعنی مہینے کے طور پہ، تو اب 2 چیزیں ہیں، ایک ہے روزہ اور دوسری ہے نماز۔ ان خاص دنوں کے اندر وہ جو مینسس کے دن آتے ہیں ان دنوں کے اندر نماز اس کی معاف ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، کہ نماز چونکہ ہر روز 5 دفعہ فرض ہے دن میں، اب وہ 5 دن ہے یا 6 دن ہے، 7 دن ہے، 8 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں، تو ان دنوں کے اندر اگر نماز بھی دوبارہ سے وہ قضا کرے تو پھر اس پر تو حرج آئے گا، تکلیف ہوگی، تو اس لیے وہ نہیں، نماز نہیں ہے، نماز معاف ہے ان پہ۔ اور دوسری طرف روزے چونکہ سال میں 1 دفعہ آتے ہیں، تو ان دنوں میں جو روزے اس کے رہ گئے تو باقی دنوں میں کیا کریں گے جناب، قضا کریں گے۔ تو روزہ جسٹ اتنا ہی ہے کہ بعد کے دنوں میں قضا کرنا ہوگا۔ اچھا تو یہ ہو گیا حالت سفر، کہ حالت سفر کے اندر اس کا روزہ رہ گیا، اب رہنا اجازت ہے۔ آگے یہ آیت کریمہ کے آخر میں فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیں آپ علیہ السلام کے دور میں سفر کی مشکلات تھی، واقعتاً مشکلات تھی، پیدل سفر ہوتا یا گھوڑے پہ سفر ہوتا، اونٹ پہ ہوتا، خچر پہ ہوتا، تو ان جانوروں کی پیٹھ پہ بیٹھ کر سفر کرنا بھی تو مشکل تھا، ساری مشکلات تھی۔ پھر اس دوسرے نمبر پہ
کھانے پینے کی چیزوں کا نہ ملنا یہ بڑی مشکلات تھی، لیکن ہمارے دور کے اندر یہ مشکلات نہیں ہے۔ اب ایسے بہترین جناب اسی ٹائم اور پتہ نہیں ڈائیو ٹائم کیا سے کیا چلا دیے، یہاں سے لاہور جانے 4-5 گھنٹوں میں لاہور پہنچ جاؤ، اور وہاں یہ بھی حالت نہیں ہے کہ جی کھانے پینے کی چیز نہیں ملے گی، وہاں بہترین قسم کے اعلیٰ قسم کے ہوٹل موجود ہیں اور وہاں سے ہر قسم کا کھانا بھی ملتا ہے، تو رعایت اسی طرح موجود ہے۔ لیکن اگر بہتر ہے کہ نہ چھوڑا جائے، کہ اتنی مشکل نہیں ہے، ہاں اگر کسی یہاں سے جو کراچی جا رہا ہے تو یقیناً لمبا سفر ہے، مشکلات تو ہوگی، تو اس صورت میں وہ استعمال کر لے اس رعایت کو، مگر نہ یہ چھوٹے موٹے سفر پہ پھر اس رعایت کو استعمال نہ کرے۔ جی 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 نہیں نہیں، ایک طرف کا سفر، جی جی جانے جانے کا سفر، ہاں جی ہاں جی 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 بالکل صحیح ہے کہ ایک طرف کا سفر جو ہے وہ 78 کلومیٹر ہو، یہ نہ ہو کہ جی آنا بھی ہے اور جانا 78 کلومیٹر نہ، صرف ایک طرف کا سفر 78 کلومیٹر ہو تو پھر اچھا۔ تو ایک اس میں آ گیا مریض، دوسرا آ گیا مسافر، تیسرے نمبر پر ہے وہ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اس میں بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ گیا، اتنا زیادہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا کہ کمزوری کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتا، ضعیف ہو گیا ہے، جس کو مطلب کہ شریعت کی زبان میں کہا جاتا ہے شیخ فانی۔ شیخ فانی یعنی بڑھاپا بہت زیادہ اس پہ جو ہے غالب آ گیا، تو اب وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ایک، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، کیا کرے گا؟ یا پیچھے کوئی ایسا مریض ہے جو کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جس کے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، علاج بھی چل رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے، کہ بھائی صاحب نے کہہ دیا، ڈاکٹر حضرات نے، یہ زندگی کے ساتھ چلنا ہے، اب اس نے ٹھیک نہیں ہونا، اسی حالت میں یہ دنیا سے جائے گا۔ جیسا کہ ہاں جی جی دیکھو نا، شریعت اسلامیہ نے کچھ اصول و قوانین وہ بتلا دیے، اور اس کے علاوہ کچھ اصول و قوانین وہ حالات و واقعات کی مناسبت سے ان کے جو کیا کہیں گے لواحقین ہیں، یعنی مثلا جیسے میں ڈاکٹر کا کہہ رہا ہوں تو یہ بیماروں کے لواحقین اس میں آتے ہیں، متعلقین میں، تو اب وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جان سکتا ہے کہ آیا یہ کس حد تک بات ٹھیک ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ اب ایک مریض ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا چھوڑا ہوا ہے، یہ اس کے اور اس کے رب کے جو معاملہ ہے نا، تو اب وہ جان بوجھ کے نہیں رکھ رہا تو اس کا ضمیر اسے ملامت ضرور کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ وہ اس معاملے میں چونکہ شریعت ظاہر پہ حکم لگاتی ہے، باطن تو اللہ ہی جانتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ایک مریض ہے کہ جو اس حد تک بیمار ہے کہ جس کے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے، جیسے کہ شوگر کا مریض ہے، وہ اس آخری سٹیج پہ پہنچا ہو اور شوگر اس کی اب بالکل ٹھیک ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو اب ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں جو انسولین وغیرہ لگاتے ہیں شوگر والے مریض کی آخری سٹیج ہوتی ہے، تو باقاعدہ طور پہ فتویٰ موجود ہے کہ اب جو ہے وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ برداشت ہی نہیں کر سکتا وہ روزہ۔ تو اب کوئی ایسا آدمی کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، ایسا مریض جس کے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے، یا دوسرا ایسا شیخ فانی یعنی کمزور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے فرمایا فدیۃ طعام مسکین، وہ روزے کا فدیہ ادا کر دے، روزے کا فدیہ ادا کرے۔ اب روزے کا فدیہ کتنا ہے یہ سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے روزے کی ادا، کہ ہر ایک نے روزہ ادا کرنا ہے، جس پر روزہ فرض ہے سو وہ رکھے گا۔ دوسرا ہے روزے کی قضا، جس کا روزہ رہ گیا سو وہ باقی دنوں کے اندر روزہ رکھے گا، قضا ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر ہے روزے کا فدیہ۔ اب روزے کا فدیہ اس آدمی کے لیے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھنے سے کیا مراد ہے کہ اتنا بیمار ہے کہ جس کے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے، یا پھر اتنا بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری آ گئی کہ سو اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا،
تو اس کے لیے فدیۃ طعام مسکین، تو فدیہ روزے کا ہے جتنا ایک آدمی کا صدقہ فطر ہوتا ہے، ایک آدمی کا جتنا صدقہ فطر ہے سو اتنا ہی ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اب جو یہ صدقہ فطر ہے یہ ہر آدمی کی وسعت مال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ ماہ رمضان میں بھی اس بات کی وضاحت کرتا ہوں، ابھی ہمارے درس میں آ گئی تو میں پھر وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہے گندم کے اعتبار سے ادا کرنا، پھر ہے کھجور جو کے اعتبار سے، جن سے جو کے اعتبار سے ادا کرنا، پھر ہے کھجور کے اعتبار سے ادا کرنا، پھر ہے کشمش کے اعتبار سے ادا کرنا، اور اس سے آگے پھر ہے چلغوزے کے حساب سے ادا کرنا۔ دیکھیں یہ مختلف اجناس ہیں، تو ہر آدمی نے اپنی طاقت کے مطابق ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ سارے کے سارے گندم سے ہی دیں، چلو بھائی گندم کا بنتا ہے 150-200 روپیہ، چلے ٹھیک ہے جی اسی سے ادا کر دیں، نہیں، ٹھیک ہے ادا تو ہو جائے گا، اگر کوئی امیر آدمی گندم سے دیتے ادا تو ہو جائے گا، لیکن وہ جو مقصد ہے نا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کو لازم کرنے کے دو مقصد ہیں، ایک مقصد ہے کہ وہ جو ماہ رمضان کے روزے رکھے تو سو اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرا، وہ جو ماحول اور معاشرے کے اندر رہنے والے غرباء ہیں جو آگے عید کا دن آ رہا ہے اور اس کی خوشیوں میں اچھے کپڑے نہیں خرید سکتے، اچھا کھانا نہیں بنا سکتے، تو صدقہ فطر کو لازم کیا اور عید سے پہلے پہلے دینے لازم فرمایا تاکہ غرباء تک صدقہ فطر پہنچ جائے اور وہ بھی تمام لوگوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ چونکہ مذہب اسلام جو ہے یہ ایک آفاقی مذہب ہے، وہ جو بین الاقوامی مذہب ہے، اس میں یہ کوئی جیسے کہ لوگ تانا دیتے ہیں جی کہ جی اسلام تو ایک شدت پسند مذہب ہے اور یہ اور وہ ہے فلان ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے سرے سے اسلام کو جانا ہی نہیں ہے، وگرنہ جنہوں نے جانا ہے پھر وہ مخالفت میں نہیں بولے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کے سارے احکامات، سارے قوانین این عقل سلیم کے مطابق نازل فرمائے۔ ایک عقل سلیم رکھنے والا انسان سو وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا ماہ رمضان کے روزے عید کے دن سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے پہلے وہ صدقہ فطر ادا کرو۔ اب دیکھیں جی، ایک آدمی ہے غریب آدمی ہے، متوسط آدمی جسے ہم کہتے ہیں، وہ اپنا گندم سے ادا کرے۔ اب گندم کے ہیں 2.25 کلو تقریباً، نصف سا گندم میں 2 کلو سے کچھ اوپر بنتے ہیں، 2 کلو سے کچھ تھوڑا نیچے بنتے ہیں، تو احتیاطاً 2.25 کلو کہہ دیتے ہیں، 2.25 کلو گندم۔ اب 2.25 کلو گندم کی قیمت بنے گی 150 اور تقریباً 190 روپے یا 200 روپے لگا لیں، 200 روپے۔ اچھا دوسرے ہے جی تھوڑی اچھی حالت ہے مال کے اعتبار سے تو جو کے اعتبار سے ادا کرے، اب اس سے اچھی حالت ہے تو کھجور سے ادا کرے۔ اچھا ایک گندم ہے وہ نصف سا ہے 2.25 کلو، باقی جتنی چیزیں ہیں نا وہ ایک سا ہے یعنی 4 کلو ہے، پورا 4 کلو ہے اس کا، کھجور سے ادا کرے گا 4 کلو، جو سے 4 کلو، اور اسی طرح کشمش سے میوہ، کشمش سے 4 کلو، چلغوزے سے ادا کرے تو 4 کلو۔ اب دیکھیں جسے اللہ تعالیٰ نے بے انتہا مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ کنجوسی نہ کرے بلکہ کشمش سے ادا کرے یا پھر چلغوزے سے ادا کرے۔ اب اس وقت مثلا 10,000 روپے کلو ہے چلغوزہ اور ایک آدمی کا صدقہ فطر بنے گا 40,000، اور اگر وہ اپنے پورے گھر والے جو ہیں وہ ہے 10 آدمی، ایک مثال دے رہا ہوں، 10 لوگ ہیں تو 4 لاکھ بن گیا ان کا صدقہ فطر، اور پھر 4 لاکھ روپے جو ہے وہ اپنی امانت دیانت سے، وہ جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو پتہ ہے کہ جی فلاں رشتہ دار ہے اس کے 5 بچے ہیں، حساب لگائے 5 بچے ہیں، 1,000 روپے کا سود لے گا، جی 5,000 یہ ہو گئے اور 7,000 میں اس کو 30,000 روپے دے دیتا ہوں، چلو اس کا نظام چل جائے گا۔ اسی طرح 20-30,000 تقسیم کرتے کرتے کم و بیش 15 ایسے خاندان ہوں گے ان کے کہ جو عید کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ جی تو یہ ایک بہت بڑا سسٹم دیا اسلام نے، اسی
اور مولیاں دا ہارون ٹھیکا نہیں چاہیا، ہارون تا ماہ رمضان وچ بیان کیتے ہیں۔ انہاں نوں پتہ ہے مولیاں نوں جے اوکھے مسئلے نہ سو عوام آسی بھئی مولوی صاحب تسیں چھٹی کرو، اساں کڑک نوں تے ترکایا ہویا ہے پہلے سارا نظام گندم پہ ترکایا ہوتا اساں آپ دے دے سی، ٹھیک ہے جی۔ تو بھائی کیا کریں عبد الواحد صاحب، بس قصور یہی ہے ہارون کا جی۔ وہ ایک بات بتا دیتا ہے، پچھلے دن مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ جی لوگ کہتے ہیں ہارون بڑا فتن ہے، میں کہ خیر ہے انہوں نے آپ کو ہارون نو جڑا ٹکر دینے بیٹھے ہو تسا نہ دیوائے، ہارون دے جیڑی تنخواہ دے وچ تسا پیسے دے دیو نا وہ اس مہینے تو نہ دیوائے، بند کر دیوائے، اچھا ٹھیک نہیں ہے تر بھائی؟ اللہ تعالی جی رزق میرے رب کے اختیار میں، کوئی شک نہیں ہے، مگر نہ یقین جانے میں اکثر صبح سحری کے وقت جب اٹھتا ہوں نا تو رونا یقین جانے اتنا آ جاتا ہے کہ جب میں اپنے پیچھے دیکھتا ہوں کہ ہمارے والدین نے اللہ جانتا ہے جیسے مطلب یہ 11 باٹے کی مزدوری ہے، وہ مزدوری کر کے میرے والدین نے مجھے پڑھایا ہے، اپنی دن رات ایک کر کے پڑھائے ہیں، اور آج رب نے وہ نعمتیں دی ہیں میں کہتا ہوں جس میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، شکر ہی ادا نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی نعمت خواہش تھی والدین کو عمرہ کراؤں، اللہ نے وہ کروا دیا، پھر اپنے لیے خواہش تھی اللہ نے وہ کروا دیا، وہ مالک نے سارے خود بخود نظام بنا دیے، صرف یقین چاہیے، یقین چاہیے اور ساتھ میں محنت چاہیے، رب تمہیں سب کچھ عطا کرے گا۔ بہرحال تو یہ ہے جی جو جسے اللہ تعالیٰ نے بے انتہا مال دیا ہو تو اس میں سے ادا کرے۔ اب دیکھیں یہ ادا کرے گا کتنے لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ اسی طرح اب دوسری طرف آ جائیں، کھجور سے ہے جس سے بھی ہے، تو اسی طرح اگر وہ روزوں کا فدیہ ادا کر رہا ہے تو روزوں کے فدیے میں بھی اسی چیز کو ملحوظ رکھے کہ جتنی اس کی طاقت ہے نا طاقت کے مطابق ادا کرے، جب طاقت کے مطابق ادا کرے گا اور کسے نہ دے، اپنے قریبی رشتہ دار جتنے بھی ہیں نا اس کے، ان میں سے جو غریب ہیں ان کو دے گا تو آسانیاں ہی آسانیاں، خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے فدیہ، روزے کا فدیہ۔ اس میں چوتھی چیز ہے روزے کا کفارہ، کہ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ روزے کا جو کفارہ ہے، اگر کسی نے روزہ رکھا ہے، اچھا روزہ نام ہے، روزے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے صوم یا سیام، عربی میں ہے، عربی کے اندر جس کا معنی ہے لفظی رکنا، رک جانا، اور روزہ شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ 3 چیزوں سے رکنا، کھانے سے، پینے سے اور جائز خواہشات سے، ناجائز نہیں، اس لیے کہ ناجائز خواہشات تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، روزے کے علاوہ بھی وہ ناجائز ہے۔ جائز خواہشات سے رکنا، کھانے سے، پینے سے، جائز خواہشات۔ اب جائز خواہشات میں کیا ہے کہ اپنی حق حلال نکاح کی بیوی سے بھی آپ خواہش پوری نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بھی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ لوگ سمجھتے ہیں جی قاضی جی روزے کی حالت میں بیوی کے قریب بھی نہیں جانا۔ پچھلے سال بھی میرے پاس ایسے مسائل ہیں، ان کو سمجھایا ہو بھائی اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی خواہش پوری نہیں کرنی بیوی سے روزے کی حالت میں، باقی بیٹھ سکتے ہو ایک جگہ پہ، بیوی جو ہے بیٹھ سکتے ہو، اب بیٹھنے میں بھی خیال کرنا، بیٹھتے بیٹھتے کچھ اور نہ ہو جائے اس کا خیال کرنا ہے، لیکن بیٹھ سکتے ہو، بات چیت ساری کر سکتے ہو، لیکن اتنی سختی بھی شریعت میں نہیں ہے کہ خواہ مخواہ سے بات کو آگے بڑھائیں۔ تو 3 چیزوں سے رکنا، روزہ کھانے سے، پینے سے اور جائز خواہشات سے۔ روزہ رکھا ہے، جان بوجھ کے کھا لیا، جان بوجھ کے پی لیا، یا جان بوجھ کے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، تو اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ گئے ہیں۔ تو اب چونکہ اس نے غلط کیا ہے تو اب اس پر روزے کا کفارہ ہوگا، یعنی سزا ہوگی، سزا ہوگی، سزا کے طور پر اب ہے۔ اور روزے کا کفارہ کیا ہے جی؟ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک روزہ توڑا ہے نا جان بوجھ کے تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا، ایک، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا، 2، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 مساکین کو کھانا کھلانا، ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے۔ جو روزے رکھنے ہیں نا 2 مہینے وہ مسلسل روزے رکھنے ہیں، ایک بھی نہیں چھوڑنا۔
اگر درمیان میں سے ایک چھوڑا تو نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا. کوئی صاحب سن رہے کیا کرنا ہوگا؟ نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا. میں اکثر بچوں کو لطیفہ سناتا ہوں یہاں پہ، ابھی ذہن میں آ گیا آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. ہمارے خان بابا بیٹھے ہیں؟ اچھا چلے ٹھیک ہے. تو وہ ایک صاحب نے ہوٹل بنایا نیا نیا، تو انہوں نے ہوٹل پہ لکھوا دیا کہ جو ہمارے ہوٹل کی 100 روٹیاں کھا جائے گا تو ہم اسے انعام بھی دیں گے اور 100 روٹیوں کے پیسے بھی نہیں لیں گے. ایک ہمارے خان صاحب وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی وہ ہم کھاتی ہے. انہوں نے کہا جی لے آؤ جی روٹی. اب خان صاحب بڑے عقلمند تھے، روٹی بھی کھا رہے ہیں، ساتھ میں ایک ایک لائن بھی لگا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، لائن لگا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں. نوکر نے جا کے مالک کو بتایا کہ خان صاحب 80 تے پہنچ گئے تے کام جاری ہے. اچھا اب وہ مالک آیا، اس نے اپنے پیسے تو بچانے تھے، وہ ہاتھ میں نا کپڑا لے آیا گیلا کر کے. اب خان صاحب روٹی کھا رہے، لکیر لگاتے ہیں. وہ خان صاحب کتنی روٹی کھائی ہے؟ وہ کہتے جی میں نے 80 کھائی ہے. اس نے کہا نہیں آپ نے 50 کھائی ہے. تھوڑی لکیریں مٹا دی. اس نے کتنی کھائی ہے؟ اس نے کہا 80 کھائی. نہیں آپ نے 40 کھائی ہے. اس نے اور لکیریں مٹا دی. خان صاحب نے دیکھ لیا یہ تو دھوکا ہو رہا ہے. اس سے کپڑا لیا اور کپڑا لے کے ساری لکیریں مٹا کے کہتے ہیں نہ تیرے 50 نہ میرے 80، ایک سے شروع کرتے ہیں. تو اگر 2 مہینے روزے جو رکھ رہے ہیں اور درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا نا تو دوبارہ ایک سے شروع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے روزہ رکھنا ہے تو اس کی مکمل پاسداری کرنی ہے. تو ادا بھی آ گئی، قضا بھی آ گئی، فدیہ بھی آ گیا اور ساتھ میں روزے کا کفارہ بھی آ گیا. آگے فرمایا جی جی. اس واسطے وقت ڈاکٹر صاحب دی رائے، ڈاکٹر صاحب کو بھی میں نا بیمار ہوں میں تھا، ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے. اب ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بیماری بہت زیادہ ہے، تکلیف شدت کی ہے. وہ کہ روزہ توڑ دیں گے، توڑ دو، کوئی گناہ نہیں ہے. اور اس پر صرف اس کی قضا ہوگی، صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ بامر مجبوری، اس لیے کہ شریعت کے اندر انسان کی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. سب سے قیمتی انسان کی جان ہے، اور ہمارے پاکستان میں سب سے ناکارہ چیز جو ہے وہ انسان کی جان ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایک کتے کی قیمت ہے، اس کی جان کی قیمت ہے، نہیں تو انسان کی جان کی قیمت نہیں ہے. اور ہمارے ضلع میاں والی میں تو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو رحمت والا معاملہ فرمائے. اور یہ جو ہم پچھلے درس میں قصاص والا ہم نے قانون پڑھا ہے نا، اللہ کرے یہ نافذ ہو جائے بس. اور یاد رکھو جو جتنا بڑا گناہگار ہوتا ہے اتنا بڑا بزدل ہوتا ہے، جتنا بڑا گناہگار ہوگا اتنا بڑا بزدل ہوگا جی. اور پھر اگر ایک قصاصن سولی پہ چڑھ جائے نا اور یہ سریام جہاز چوک پہ لٹکا ہوا کھڑا رہے صبح سے لے کر شام تک، میں کہتا ہوں کیا بدماش اور کیا خان اور کیا چودھری اور کیا رائی اور کیا سے کیا، سب کی بدماشیاں بالکل ختم، بالکل اپنی جگہ پہ برابر سرابر ہو جائے گا کام. جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہاں بچنا میں تھا تو وہاں ایک بزرگ مجھے بتاتے تھے کہ صرف ایک یہاں نا جہاز چوک والی جگہ پہ ایک پھندا لٹکایا گیا تھا، صرف پھندا لٹکایا گیا تھا کہ نیکسٹ میں جو کوئی بھی قتل کرے گا اسی پھندے پہ لٹکے گا. تو چھدرو شہر کی 50 سال پرانی دشمنیوں کی صلح ہونے لگ گئی تھی، صرف ایک لٹکایا گیا تھا. اچھا جی، ہاں فرمایا وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یعنی وہ جو روزہ ہے جس مہینے میں فرض کیا گیا وہ مہینہ عام نہیں ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے. اور وہ مہینہ عظمتوں والا کیوں ہے؟ انزل فیہ القرآن، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. اب قرآن 23 سال میں تدریجاً نازل ہوئے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئے.
تو ماہ رمضان کے اندر قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے، ایک تو یہ بات، یا پھر دوسرے نمبر پر جو بات ہے وہ بھی حدیث مبارکہ سے ہے کہ پہلا جو نزول ہوا ہے قرآن مجید کا وہ ہوا ہے یک بار کی، ایک ہی دفعہ نزول ہوا ہے لوح محفوظ سے بیت العزت تک، یہ یک بارگی نزول ہوا اور یہ ماہ رمضان کے اندر ہوا، اور پھر وہاں سے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھوڑا تھوڑا کر کے جو موقع مناسبت سے مناسب ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ 23 سالوں میں تدریجاً جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے رہے، تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ تو انزل فیہ القرآن، اس رمضان کے اندر قرآن کو نازل فرمایا گیا، اور وہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، اس قرآن میں سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کے واضح دلائل ہے، اور یہ قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت لے کے آیا، ساری انسانیت کے لیے اس میں شفا ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اب دو چیزیں فرمائی، فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن ہدایت ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن رحمت صرف مومنین کے لیے ہے۔ جی رحمت صرف کس لیے ہے؟ وہ اہل ایمان کے لیے ہے، کہ قرآن مجید سے وہ جو رحمت کا سبق ہے، وہ جو رحمت ہے وہ صرف اہل ایمان کے مقدر میں آتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن ہے تو میری رحمت ہی رحمت ہے، تو میری ہدایت ہی ہدایت، قرآن ہے تو فرقان کتاب، قرآن ہے تو ہادی اور رہنما کتاب، لیکن یاد رکھیے گا قرآن مجید سے ہدایت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے، فرمایا رحمت ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں قرآن سے حاصل کرنے کی کچھ طلب اور خواہش ہوتی ہے، باقی رہ گئی دوسرے لوگوں کی بات۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ قرآن ظالمین کے لیے، جن کے دل میں شرک والی بیماری ہے، جن کے دل میں ظلم ہے، یہ قرآن ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی عرصے دراز ہو گئے جی مولوی قرآن سنا سنا کے ہدایت تو کسی کو نہیں ملی، ظلم ہے تو اسی طرح ہو رہا ہے، جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ ویسے ہی بول رہے ہیں، چوری ہو رہی ہے تو ویسے ہی ہو رہی ہے، زنا ہو رہا ہے تو ویسے ہو رہا ہے، شراب ہے تو ویسے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جواب دے دیا، فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور بھائی قرآن ہے تو میری شفا، لیکن ظالموں کو اس سے کچھ بھی ملنے والا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا والفرقان، اور قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو شخص حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں، فلیصمہ، وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو تم میں سے مریض ہے، بیمار ہے، او علی سفر، یا مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے روزوں کی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں مشکلات میں نہیں آنا، مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا مریض ہے اور مسافر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حالت مرض کے اندر اور حالت سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی، یہ تمہارے لیے آسانی ہے۔
اگر ان دونوں صورتوں میں بھی روزہ رکھنا ہوتا تو مشکل بن جاتی، پر میں اللہ تعالیٰ مشکل نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لہذا یاد رکھو جتنے روزے تمہارے رہ گئے ہیں ان میں گنتی مکمل کیجئے گا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان کیجئے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت سے مالا مال فرمایا، تمہارے لیے آسانی والا معاملہ فرمایا، ہدایت دی ہے، لہذا اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو کہ مسائل پر عمل کرنے میں آسانی پیدا فرما دی۔ اللہ اکبر جی، اگر نہ ہوتی تو ہم کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جیسے آسانی کے احکام بیان کیے نا، ان کی آگے وجہ بھی بیان کی، فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو یار آسانی تو مل گئی ہے، لیکن وہ جیسے سریکی میں کہتے ہیں نا، مت ریٹیاں نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، جتنے روزے رہ گئے ہیں نا پھر بعد میں اتنے روزے قضا کرنے ہیں، ٹھیک ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور میں اپنی گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وہ جو تمہیں میں اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے اس میں میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا، میں اللہ کی کبریائی بیان کرنا۔ مولا یہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ تو ہی ہے جو تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، وگرنہ ہم اس قابل نہیں تھے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمائے شکر گزار بندے بنو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے احکام کے اندر کیا پیدا کر دی؟ آسانی پیدا کر دی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آ کے میرے بندے سوال کرتے ہیں، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، فرما دیجئے میرے پیغمبر میں اللہ ان کے قریب ہوں۔ جو روزے سے قرب خدا بندی حاصل ہوتا ہے نا، وہ میں پیچھے کہہ چکا ہوں، روزے کا مقصد قرب خدا بندی ہے۔ جب صحابہ کرام کو قرب خدا بندی کا احساس ہوا نا، پھر سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح، ہمارا رب روزے سے جو ہم اس کا قرب تلاش کر رہے ہیں تو رب ہے کہاں؟ اگر کہیں دور رہتا ہے تو پھر زور زور سے اس کو پکاریں کہ اس کا قرب ملے، جو قریب رہتا ہے تو ایسا ایسا بلائیں، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں تو صحیح نا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں روزے سے قرب حاصل ہوتا ہے تو اسی قرب والی آیت کو بیان فرما دیا، ایک، اور دوسرا یہ ہے وہ خاص مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ جس مسئلے کا سبق ملنا ہے روزے سے، کہ روزے سے رب کا قرب اور نزدیکی حاصل ہونی ہے، تو جب رب کا قرب اور نزدیکی ملنی ہے آپ کو تو پھر آپ نے رب سے مانگنا ہی ہے، اپنے رب سے ہی سوال کرنا ہے، پھر کسی اور طرف نہیں جانا۔ تو مطلب دعا اور پکار کا مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ مشکل میں مدد بھی صرف کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، وہ آ گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے پیغمبر آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں میں اللہ کے بارے میں، یا رسول اللہ بتائیے گا اللہ تعالیٰ دور ہے یا قریب ہے؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، بتا دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ؟ سورۃ القاف میں بیان فرمایا 26ویں پارے میں، میرا پیغمبر اعلان فرما دے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اللہ تعالیٰ تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ، کیا مطلب؟ کہ جتنا میں اللہ تمہارے قریب ہوں نا، اتنے تم خود بھی اپنے قریب نہیں ہو، میں اللہ تعالیٰ اتنے تمہارے قریب ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، فرمایا میرے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، اجیب، میں اللہ تعالیٰ جی کر کے جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر جی، میں اللہ تعالیٰ جی کر کے جواب دیتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا
جب بھی مجھے پکارتا ہے فرمایا اجیب، میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب ضرور دیتا ہوں۔ وہ مشہور حدیث ہے، فرمایا ایک آدمی جو ساری زندگی جناب غیر اللہ کو پکارنے والا، ہمیشہ یا صنم کے نعرے لگانے والا، ہمیشہ بت کی پوجا کرنے والا، یا صنم یا صنم یا صنم کہتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا، اور رات کا وقت ہے، نیند کی حالت میں بغیر کسی ارادے کے اس کی زبان سے یا صنم کی بجائے یا صمد نکل گیا۔ جیسے یا صمد نکلا ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اجیب یا عبدی، میرے پیارے بندے میں جی کروں، تو نے مجھے بلایا ہے، میں رب تیری بات کو سننے کے لیے حاضر ہوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں مولا ذرا دیکھیے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی تجھے نہیں بلایا اور آج بھی ارادے سے نہیں بلکہ وہ زبان سے بے اتفاقی کے طور پر نکل گیا، یا سمد کہہ گیا، تجھے پکارا اور تو نے جی کر کے جواب دیے۔ رب کائنات فرماتے ہٹ جاؤ فرشتے درمیان سے، یہ میرا بندہ ہے، میں رب اس کا ہوں، یہ ساری زندگی صنم کو بلائے اور وہ بھی جواب نہ دے، اور یہ بھول کر میں اللہ کو بلائے اور میں بھی جواب نہ دوں، تو پھر فرق کیسا رہ گیا؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ فرمایا دنیا والوں جب میں اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، میں اللہ تعالیٰ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، میں رب کو ہی پکارو ہر حالت میں، جب بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھ جاؤ، فرمایا مجھ سے مانگو گے تمہیں کبھی ذلت نہیں آئے گی، دنیا والوں سے جا کے سوال کرو گے، اگر مل گیا تو ساری زندگی کا احسان، اور اگر نہ ملا تو ساری زندگی کے لیے شرمندگی۔ پر میں دنیا والوں کا قانون ہے ان سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو تو خوش رہتے ہیں، لیکن میں رب کا دربار یہ ہے اگر نہیں مانگو گے تو ناراض ہوں گا، اگر مانگو گے تو راضی بھی ہو جاؤں گا اور تمہیں جھولیاں بھر بھر کے عطا بھی کر دوں گا۔ اس لیے 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دنیا والوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں الگ الگ انداز سے بات کو سمجھانے لگا ہوں۔ یہاں فرمایا نا اجیب دعوت الداعی، اور کائنات کے لوگوں میں رب سے مانگتے ہو، میں رب سے دعا کرو، میں جی کر کے جواب دیتا ہوں۔ اور 26ویں پارے میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا اس انسان سے اور بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کون بڑا گمراہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اوروں سے جا کے مانگتا ہے۔ اب ڈرایا ہے تھوڑا سا، فرمایا اس سے بڑا اور کوئی بھی گمراہ نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو میں اللہ کو چھوڑ کے اوروں سے جا کے مدد مانگتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اوروں سے جا کے اپنی مشکل کشائی کرواتا ہے، فرمایا اس سے بڑا اور گمراہ کوئی نہیں ہے۔ اور دنیا والوں آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دوں، میں رب کو چھوڑ کے جس کے پاس بھی تم جاؤ گے، جس سے بھی جا کے تم اپنی عاجزیاں اس کے سامنے رکھو گے، میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا بڑے سے بڑا بھی کوئی اور آ جائے،
فرمایا وہ تمہاری سور و پکار سے غافل ہے، وہ تمہارے حالات سے باخبر نہیں ہو سکتا، تمہارے حالات سے بے خبر ہے۔ جو خود اپنے حالات کا جسے پتہ نہیں ہے بھلا وہ تمہارے حالات کو کب جان سکتا ہے۔ اس لیے دنیا کائنات کے لوگوں، یہ میں رب تمہیں سبق دے رہا ہوں، یہ رب تمہیں غفور الرحیم ہو، احکم الحاکمین ہو، یہ میری رحمت کا سوال ہے کہ میں اپنی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں یہ سبق دے رہا ہوں کہ جب بھی ضرورت پڑے، کچھ بھی ضرورت پڑے تو صرف اور صرف تیرے دل میں خیال آئے تو اپنے رب کا خیال آئے۔ یہ میرے پیغمبر نے سبق پڑھایا نا صحابہ کرام کو۔ پھر کوئی لوگ تھے جو ایک ہی وقت میں سینکڑوں خداؤں کی عبادت کرنے والے تھے، بے شمار خدا رکھنے والے تھے، لیکن وہی سیکھ گئے یہ سبق تو پھر وقت وہ آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا اگر میرے پاؤں میں پہنے ہوئے وہ جو جوتے ہیں ان کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا بلکہ اس کا سوال بھی اپنے رب سے کرتا ہوں۔ یقین کامل یہ پیدا ہو گیا کہ اسی نے عطا کرنا ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے۔ اور ہمارے حالات کیا ہیں؟ اور میں چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے رب کے گلے شروع ہو گئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رب کی شکایتیں شروع ہو گئی۔ اس نے ہمیں دیے ہی کیا ہے؟ ہمارے پاس فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ وہ میرا بھائی کچھ بھی نہ ہو لیکن وہ رب کا بنایا ہوا جو وجود ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو بول رہا ہے، تو سن رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو ہاتھوں سے پکڑ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تیرا کھانا ہضم ہو رہا ہے بغیر کسی دوائی کے، رات کو سو جاتا ہے، صبح بغیر کسی اٹھانے کے اٹھ جاتا ہے۔ اور میں یہ رب کی وہ نعمتیں ہیں جن کا انسان شکر ہی نہیں کر سکتا ہے۔ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، فرمایا میرے احکام کو مانو، میرے احکام پر ایمان لے کے آؤ، فائدہ کیا ہوگا؟ یرشدون، میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت یافتہ بنا دوں گا۔ بس یہ آیت کا ترجمہ کریں اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، شروع میں جب روزے فرض ہوئے نا تو یہ تھا روزے کا طریقہ کار کہ افطار جب روزہ ہوتا یعنی سورج غروب ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے سے لے کر رات کو سونے سے پہلے جو کچھ کھانا ہے پینا ہے، اگر بیوی سے خواہش پوری کرنی ہے وہ کر لے، اگر روزہ کھولنے کے بعد سو گئے تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو اس میں بڑی مشکل تھی، صحابہ کرام انتہائی مشکل میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا اور پھر آسانی کا بھی ذکر کیا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ماہ رمضان کی راتوں میں اپنے بیویوں سے بے حجاب ہونا، یعنی اپنی خواہش پوری کرنا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان عورتوں کے لیے لباس ہو۔ اور لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ جسم کو چھپانا، جسم کو چھپانا۔ اب فرمایا یہ جو ایک دوسرے کو جسم کو چھپانا یہ لباس کا کام ہے، تو میاں بیوی پر بھی فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کے رازوں کو اور عیبوں کو کیا کریں؟ چھپا کے رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ لباس بنایا، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھے۔ میاں بیوی یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کے رازوں کو، جناب خامد کو تو شام کو گھر آئے تو خامد سے پہلے پورے ملک نو پتا ہوگی، جو بیوی کو تو بیوی خامد بھی پھر ایسے کرے، اور دو چار لوگ بیٹھے تو پھر اس وقت بیوی اور خامد کو یاد آئے کہ ایک دوسرے پہ ٹوکے بھی لگانی ہے، تانے بھی دینے ہیں اور سارا کچھ کرنا ہے۔ تو فرمایا اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان عورتوں کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم،
اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ بے شک تم اس میں خیانت کر بیٹھو گے اپنی جانوں پر. یہ جو حکم تھا نا، فرمایا رب یہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس میں خیانت کر بیٹھے ہو، لہٰذا کیا ہوئے فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رجوع فرمایا اور پچھلی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیا. فالآن باشروہن، بس اب تمہارے لیے جائز ہو گئے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، ان سے اپنی خواہش کو پورا کرو، لیکن خواہش پورا کرتے ہوئے ذہن میں کیا نیت ہو وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، فرمایا مقصد ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر نصیب میں لکھا ہے، یعنی اولاد کا حصول، اسے تلاش کرو. جی مقصد صرف خواہش پوری کرنا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ صرف خواہش پوری کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ نیت اس میں یہ ہو کہ یا اللہ تو نے جو میرے مقدر اور نصیب میں نیک اولاد رکھی ہے، یا اللہ میں اس نیت سے جو ہے وہ اپنی بیوی سے مل رہا ہوں. جب یہ نیت رکھ کے ملو گے، خواہش تو پھر بھی پوری ہو جائے گی، خواہش تو پوری ہونی ہے، لیکن نیت کے درست ہونے کی وجہ سے ثواب بھی مل جائے گا. لیکن یہ بات مسلم ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے. پر میں ایک آدمی ہے ساری رات نفل عبادت کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے، پر میں نفل عبادت والا پیچھا رہے ویسی حقوق ادا کرنے والا زیادہ درجہ لے جائے گا. جی اس لیے کہ وہ فرائض میں سے ہے اور یہ نفل عبادت میں لگا ہوا ہے. جی وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، پر میں مقصد اس میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے قسمت اور مقدر میں اولاد لکھی ہے اس کا حصول ہو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، واضح ہو جائے فجر سے. یہ صبح صادق اور صبح کاذب، ایک جو آسمان کے کناروں میں صبح کی روشنی جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے وہ کناروں میں، اور دوسری یہ ایک بلیک کلر کی یعنی رات کی تاریکی میں یعنی اوپر کی طرف ایک روشنی کہیں یا وہ اندھیرے کا وہ نشان سکے وہ اٹھتا ہے. یہ دو چیزیں، مقصد آیت کا یہ ہے کہ صبح صادق واضح ہو جائے. صبح صادق مطلب جب صبح کی اذان کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے پہلے سحری کھانی ہے. مقصد یہ ہے یعنی صبح صادق جب شروع ہو گئی ہے نا، اس کا صبح کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، تو اب کیا ہے جی روزے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. اس سے پہلے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کھانا پینا ہے. جی اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، حالانکہ پہلی اذان ملی ہے، ٹھیک ہے، آخری اذان کے ختم ہونے تک پانی بھی پیتی رکھو تے روٹی بھی کھاتی رکھو. تو یاد رکھیں جب ٹائم ختم ہو گیا نا، ابھی 5 بج کے کیا کتنے ٹائم پہ ختم ہوتے اوپر دیکھیں نا، 5:40 پہ. یہ 5:40 سے پہلے پہلے کھانا ختم کرنا ہے. جی اذان کے انتظار نہیں کرنا، چاہے بعد میں ہی ہو کچھ بھی ہو، اس سے پہلے کھانا ختم کرنا ہے. اگر اس کا 1 منٹ بھی اوپر ہو گیا اور کسی نے پانی پی لیا تو روزہ نہیں ہوگا. اور سن رہے ہیں عجیب عجیب مسئلے آتے ہیں، کہتے جی جب پانی پینا شروع کر دے نا تو اب چونکہ اللہ کی رحمت منہ سے لگا کے بیٹھے ہیں، تو جب تک کہ پانی ختم نہ ہو جائے چاہے 5 منٹ اتنے بھی تھی وجہ، کہتے جی پانی ختم کر کے پھر روزہ بند کریں. سوکھے مسئلے اکثر بچے صبح لیٹ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں استاد جی بائک خراب تھا. میں انہیں کہتا ہوں بیٹا بائک کو ہمیں بھی کوئی یہ بات سمجھائیں کہ ہم اپنے بائک کو موٹر سائیکل کو سمجھائیں کہ صرف صبح ہی خراب ہونا ہے، ٹھیک ہے، چھٹی سے واپسی پہ خراب نہیں ہونا. تو بھائی یہ طریقہ ہمیں بھی بتائیں کوئی ایسا مسئلہ. اچھا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر مکمل کرو روزہ کو رات تک، یعنی رات کے شروع ہونے تک. پہلے صبح صادق سے شروع ہوا بیان کیا، اب رات تک یعنی سورج غروب ہو گیا نا، غروب ہو گیا، غروب ہونے کے ساتھ رات شروع ہو گئی، رات اس تک. یہ نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جی سورج غروب ہو گیا اس کے بعد پھر اس کی لالگی بھی ختم ہو جائے تو تب روزہ کھول لیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ سورج غروب ہونے کا ہے.
जब सूरज गुरूब हो गया मुकम्मल उसके बाद रोजा खोल दे। वला तुबाशिरुहुन्ना वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और अपनी बीवियों से ख्वाहिश पूरी ना करें जब तुम मस्जिद में इतिकाफ के लिए बैठे हो। तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, ये अल्लाह ताला की हदें कवानीन है, इनके करीब नहीं जाना। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तकून, फरमाया इसी तरह अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं अपनी आयात को लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकूना, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि इन सारे लोगों में अल्लाह ताला का डर पैदा हो जाए। अल्लाहू अकबर। तो इससे आगे दूसरा अमर इंतजामी आ रहा है, तीसरा तीसरा अमर इंतजामी आ रहा है, वो इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले दरसे कुरान में मैं अर्ज करूंगा। तो आज चूंकि ये माह रमजान के और रोजों के हवाले से यहाँ तक बात थी, तो अगर अगले दरस के लिए मैं इस आयत को छोड़ना तो फिर मुझे सारी बात फिर दोबारा से करनी पड़ती, तो इसलिए ये थोड़ा टाइम लगा के खत्म किया इसका तर्जुमा। दुआ फरमाइएगा जो कुछ कहा सुना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।